ناظرین، دام محبت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ جو کچھ سعدیہ بیگم نے کیا ہے اس کا خمیازہ اس کی بیٹی دانیہ کو بھگتنا پڑے گا، جبکہ بیچاری دانیہ کا تو کوئی قصور بھی نہیں۔ اور میں نے زندگی میں پہلی بار سعدیہ بیگم جیسی ماں کو دیکھا ہے جسے اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنے شوہر سے کوئی لگاؤ ہی نہیں۔ پتہ نہیں اس میں کس بات کی اکڑ ہے، اور یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اگر اسے نیاز حسین سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر اس نے بینا کے بھائی کا رشتہ ٹھکرا کے آخر نیاز حسین کے ساتھ بھاگ کے شادی کرنے کا پلان ہی کیوں بنایا؟ میں نے تو سعدیہ بیگم کو ابھی تک ایک بار بھی نیاز حسین کے ساتھ ہنس کے یا عزت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شاید ڈرامے کی سٹوری کو تھوڑا ڈیفرنٹ بنانے کے لیے اس بار رائٹر نے ماں کو ہی سب سے بڑا ویلن بنا دیا ہے۔ خیر، اگر بینا کی بات کریں تو مجھے اس کی یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر وہ دانیہ کے ساتھ اتنے حسن سلوک سے کیوں پیش آ رہی ہے، جبکہ اپنے بیٹے ولید کو تو خوب بھڑکا چکی ہے کہ وہ دانیہ کے ساتھ کبھی محبت سے پیش نہیں آئے گا۔ اپنے سر پہ بیٹے کا ہاتھ رکھوا کے اسے قسم دیتی ہے کہ تم دانیہ کے حسن کا شکار کبھی نہیں ہوگے، اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، نہ کبھی اسے بیوی کا درجہ دو گے، نہ کبھی محبت دو گے۔ ویسے ولید بھی بڑا چالاک ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ پہلے سے ہی دانیہ کے حسن کا شکار تو ہو چکا ہے، لیکن اپنی ماں کی ضد کے سامنے ہار مانتے ہوئے قسم تو کھا لیتا ہے، لیکن آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا قسم کھاتے ہوئے وہ اپنی ماں کے سر سے ہاتھ فوراً ہٹا لیتا ہے، جیسے اسے بھی اپنے دل پر یقین نہ ہو کہ اس کا دل دانیہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ناظرین، ڈرامہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونا شروع تو ہو چکا ہے، لیکن مجھے سعدیہ بیگم پر بہت غصہ آیا پورے ڈرامے میں، یقیناً آپ کو بھی آیا ہوگا، کیونکہ دونوں بہنیں سونیا اور دانیہ جو آپس میں بے تحاشا محبت کرتی ہیں، لیکن اس ماں کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان دونوں بہنوں میں بھی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب سونیا دیکھ رہی ہے کہ میری ماں دانیہ کی شادی پر تو وہ سب کچھ کر رہی ہے، اپنے تمام قوانین توڑ دیے ہیں جو اس نے میری شادی پر سختی سے فالو کیے تھے، کہ مجھے مہندی پسند نہیں، سونیا کے نام کوئی گارنٹی ہونی چاہیے، شادی سادگی سے ہونی چاہیے، شادی کے اگلے دن ناشتہ بھی لے جانا دانیہ اور مراد حسین کے لیے ایک مشکل کام بن گیا تھا، کیونکہ سعدیہ بیگم نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتہ لے کے جانے کی، اور یہاں دانیہ کے گھر خود ناشتہ بنوا کے سج سنور کے پہنچ جاتی ہیں۔ اب چونکہ صرف سونیا ہی نہیں بلکہ سونیا کے سسرال والے بھی سعدیہ بیگم کا یہ بدلاؤ محسوس کر رہے ہیں، خاص طور پہ سارا بیگم تو سعدیہ بیگم کا یہ بدلاؤ برداشت ہی نہیں کر پا رہی اور اپنی سوکن شاہین بیگم کو بھی بار بار جتاتی رہتی ہیں۔ البتہ شاہین بیگم جو ہمیشہ سے درگزر سے کام لیتی آئی ہیں، دل تو ان کا بھی دکھا ہے سعدیہ بیگم کی ان حرکتوں پر، لیکن وہ اسے سر پہ سوار کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، البتہ یہاں پہ مجھے ملک بلال کی سمجھ نہیں آئی۔ بھائی، شادی تو تم نے خود کروائی تھی نا سعدیہ بیگم کی بیٹی سونیا سے، ارباز کی، اب تم بھی اس کے خلاف بولنے لگے ہو؟ بلکہ شاہین بیگم جب درگزر سے کام لیتی ہیں تو ملک بلال پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ آگ کبھی بجھے نہ، اور پھر وقتاً فوقتاً یہ بھی ریئلائز کرواتے رہتے ہیں کہ ارباز ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے نا، شاید اسی لیے سعدیہ بیگم نے یہ سب کیا۔ ویسے سچی بتاؤں تو جتنا غصہ مجھے ڈرامے میں سعدیہ بیگم کے کریکٹر پہ آتا ہے اتنا ہی ملک بلال پر بھی آتا ہے، کیونکہ ایک طرف جس طرح اس نے معصوم سے ارباز کی ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی ہے، اور دوسری طرف سونیا کو ملنے والا تمام زیور بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ سب باقی سب لوگوں کو پتہ چلے گا، اور کیا ارباز اور سونیا کو ان کی چیزیں واپس ملیں گی بھی یا نہیں ملیں گی۔ مجھے تو ڈرامے کے اینڈ تک ان باتوں کا انتظار رہے گا ناظرین، سیریسلی میرے دل پہ لگی ہوئی ہے یہ بات۔ ویسے آپ کے دل میں بھی بار بار آ رہی ہے کیا ڈرامہ دیکھ کے یا نہیں؟ خیر جی، اب بات کرتے ہیں دانیہ اور ولید کی۔ تو ولید صاحب مجھے بہت زیادہ چالاک نہیں لگے، بلکہ صحیح کہوں تو مجھے وہ بھی ارباز کی طرح ایک معصوم سا انسان لگا ہے، اور مزے کی بات کہ ولید ارباز کا دوست بھی ہے۔ تو ابھی کچھ عرصے تو ولید اپنی ماں کے کہنے پر چلے گا، دانیہ پر خوب ظلم و ستم کرے گا، اور بینا بیگم بھی منہ پر میٹھی بن کے لیکن دل میں دانیہ کے لیے بغض رکھ کے اس کے ساتھ بہت برا کرنے والی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آگے چل کے
کچھ ایسا موقع آئے گا کہ بینا بیگم کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی اور پھر یہی دانیہ ہوگی جو دن رات اپنی ساس کی خدمت گزاری کرے گی اور اسے دوبارہ صحت یاب ہونے میں فل ٹائم سپورٹ کرے گی، اور یہ بات نہ صرف بینا بلکہ ولید بھی محسوس کرے گا، اور یہاں پر بینا کا دل پسیج جائے گا اور ولید بھی سوچے گا کہ میں نے دانیہ کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن دانیہ نے تو کبھی آگے سے اف تک نہیں کیا، بلکہ اس سب کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ کتنا حسن سلوک سے پیش آتی رہی۔ یہاں پر ولید کو دانیہ سے سچی محبت ہو جائے گی اور وہ دانیہ سے نہ صرف نادم ہوگا بلکہ معافی بھی مانگے گا اور اس کا شکر گزار بھی ہوگا۔ اور ویسے میں چاہتی ہوں کہ بینا دانیہ پر ظلم کرنے کی بجائے اپنی اسی نند سعدیہ کو مزہ چکھائے، نہ کسی طرح سے اس کا گھر میں آنا جانا بند کرے۔ سعدیہ بیگم تو بھئی اسی دھڑلے سے اپنے بھائی کے ساتھ مل رہی ہیں، تصویریں بنا رہی ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ساری غلطی سعدیہ بیگم کی ہی ہے، اور اگر بینا کے دل میں سعدیہ کے لیے غصہ اور نفرت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بینا حق بجانب ہے۔ ایسی نند تو کسی کی بھی ہوگی، وہ بھابھی دوبارہ اس نند کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہے گی۔ ہاں، اگر کچھ ایسا ہوتا کہ بینا نے جان بوجھ کے سعدیہ کے اوپر کوئی الزام لگایا ہوتا، اسے خود سے پلان کر کے نیاز حسین کے ساتھ گھر سے بھگایا ہوتا، تو پھر بھی مجھے سعدیہ بیگم پہ تھوڑا ترس آ جاتا، لیکن سعدیہ بیگم کی جو حرکتیں ہیں نا، جو کچھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اور خاص طور پہ سونیا کے سسرال والوں کے ساتھ کرتی آ رہی ہیں، تو ایسے میں مجھے سعدیہ بیگم پہ پورے ڈرامے میں کہیں بھی ترس آنے والا نہیں ہے۔ خیر جی، اب اگلی قسط میں جو کیا جا رہا ہے وہ مجھے دیکھ کر سونیا پر سچ میں بہت زیادہ ترس آیا، جب سونیا سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے شوہر کو لو اور گھر سے نکلو، کمرہ خالی کرو، جس پہ سونیا حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ وہ کیوں؟ تو سعدیہ بیگم کہتی ہیں کیونکہ دانیہ اور ولید نے آ کے رہنا ہے، کوئی مکلاوے وغیرہ کی رسم ہوتی ہے نا جس میں بیٹی نے رہنا ہوتا ہے اور شوہر بھی اس کا ساتھ رہتا ہے۔ تو یہاں پر بیچاری سونیا کا دل ایک دفعہ پھر تڑک کر کے ٹوٹ جاتا ہے کہ میرے شوہر کو اور مجھے کمرے سے نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ دانیہ نے اور اس کے شوہر نے آنا ہے، لیکن جب میری شادی ہوئی تھی تب کیا امی کو مکلاوے کی رسم یاد نہیں تھی؟ تب تو سونیا کو رخصت کرتے ہوئے سعدیہ بیگم نے شفقانہ طریقے سے کہا تھا کہ تمہاری بارات یہاں سے جا رہی ہے، اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے۔ اور یقین کریں کہ وہ سونیا اور اس کے شوہر کو کبھی بھی اس گھر میں آنے کی یا رہنے کی اجازت نہ دیتی۔ یہ تو سعدیہ بیگم نے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے اپنا بھرم جو رکھنا تھا، لیکن مزے کی بات یہاں یہ ہے کہ سعدیہ بیگم بس تیاریاں ہی کرتی رہ جائیں گی۔ بینا تو اپنے بیٹے ولید سے پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ دانیہ سے صاف کہہ دو کہ اس گھر میں جا کے رہنے کی کوئی اجازت نہیں، اب وہ بہو بن کے یہاں آ گئی ہے تو بس یہی اس کا گھر ہے۔ تو اب نہ بینا منع کرے گی نہ ولید منع کرے گا، تاکہ اماد کو بھی برا نہ لگے، اور دانیہ کے منہ سے ہی یہ بات کہلوائی جائے گی کہ میں امی کے گھر جانا نہیں چاہتی، اور مجھے لگتا ہے آگے چل کے بینا اور ولید دانیہ کے منہ سے ہی اپنی ماں سے یہ بھی کہلوائیں گے کہ آپ بھی بار بار یہاں نہ آیا کریں، اب یہ آپ کے بھائی کا گھر نہیں بلکہ بیٹی کا سسرال ہے۔ تو ناظرین، ویسے سعدیہ بیگم کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔